جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی۔ یہ معرکہ مکہ کے کفار اور مسلمانوں کے درمیان پیش آیا اور اسلامی تاریخ میں اسے بہت اہم مقام حاصل ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مسلسل خطرات کا سامنا تھا۔ مکہ کے سردار مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے کی نگرانی ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں کا مقصد قافلے کو روکنا تھا تاکہ مکہ والوں کے ظلم کا کچھ ازالہ ہو سکے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا مال پہلے ہی چھین چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تقریباً 313 مسلمان اس سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے پاس سامان بہت کم تھا، چند گھوڑے اور اونٹ اور محدود ہتھیار۔ دوسری طرف مکہ سے تقریباً 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ نکل چکا تھا۔ جب ابو سفیان کو خطرے کا اندازہ ہوا تو اس نے راستہ بدل لیا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہے۔ لیکن قریش کے کئی سردار ضد میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ بدر کے مقام پر جا کر اپنی طاقت دکھائیں گے۔ بدر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پانی کے کنویں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں قیام کیا جائے۔ حضرت حباب بن منذر کے مشورے پر مسلمانوں نے کنووں کے قریب جگہ سنبھال لی تاکہ پانی تک رسائی رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا خیمہ قائم کروایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ سے دعا کی، مدد، ثابت قدمی اور کامیابی کے لیے۔ یہی وہ لمحے تھے جب تاریخ کا ایک عظیم معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ 313 تھی، جبکہ کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا۔ ظاہری اعتبار سے مسلمان کمزور دکھائی دیتے تھے، مگر ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ جنگ سے پہلے عرب کے رواج کے مطابق مقابلہ کے لیے چند بہادر آگے آئے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ مقابلہ ہوا اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرواتے رہے اور صحابہ کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں دشمن کی طرف پھینکیں اور دعا فرمائی۔ قرآن کریم میں اس موقع کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آئی۔ مسلمان پوری ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تاکہ مومنوں کے دل مضبوط ہوں۔ یہ مدد ایمان والوں کے لیے حوصلہ اور یقین کا سبب بنی۔ جنگ کا رخ بدل گیا۔ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کی صفوں میں بددلی پھیل گئی۔ آخر کار کفار کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ فتح تعداد یا سامان کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایمان، نظم و اطاعت، صبر اور اللہ پر توکل کی وجہ سے تھی۔ جنگ بدر نے مسلمانوں کو مضبوط حوصلہ دیا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کو استحکام ملا۔ اللہ کے فضل سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو واضح فتح حاصل ہوئی۔ کفار مکہ کے کئی بڑے سردار ہلاک ہوئے اور کچھ لوگ قید ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی چند صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس معرکے نے عرب کے ماحول کو بدل دیا اور مدینہ میں مسلمانوں کی حیثیت مضبوط ہو گئی۔ جنگ کے بعد قیدیوں کے معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ کچھ کی رائے سخت تھی۔ آخر کار کئی قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا۔ جن کے پاس مال نہ تھا ان میں سے کچھ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ یوں علم کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی ہدایات نازل ہوئیں تاکہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہو۔ اس سے پہلے اس کا واضح طریقہ مقرر نہ تھا، مگر اس معرکے کے بعد اصول بتا دیے گئے۔ قرآن کریم میں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے اور بتایا گیا کہ کامیابی اللہ کی مدد سے ملی۔
مومنوں کو یہ سبق دیا گیا کہ تعداد اور وسائل سے زیادہ ایمان، نظم و اطاعت، صبر اور دعا کی طاقت اہم ہے۔ اہم اسباق: مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، مشورہ اور نظم و ضبط کی اہمیت، صبر اور ثابت قدمی کامیابی کی بنیاد ہے۔ علم اور اخلاقی اصول جنگ کے بعد بھی ضروری ہیں۔ جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کا دن۔